بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے سوق میں موضوع پر مسح کرنے کا بیان مسئلہ نمبر 1 سے 5 تک پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، اگر چمڑے کے موزے وضو کر کے پہن لے، یعنی پہلے وضو کرے اور پھر پاؤں میں چمڑے کے موزے پہن لے۔ یہ یاد رکھے، چمڑے کے، یہ آج کل جو فوم وغیرہ کے آئے ہیں یا یہ جو جرابے وغیرہ ہے، اس کا حکم الگ ہے، اس کے اپنے شرائط ہے، پھر مفتی سے معلوم کر لیے جائے۔ اور پھر وضو ٹوٹ جائے، یعنی وضو کر کے چمڑے کے موزے پہن لے اور پھر وضو ٹوٹ جائے، تو پھر وضو کرتے وقت موزوں پر مسح کر لینا درست ہے، پاؤں نہ دھو لے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر موزہ اتار کر پیر دھو لیا کرے تو یہ بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر موزہ اتنا چھوٹا ہو کہ ٹخنے موزے کے اندر چھپے ہوئے نہ ہو تو اس پر مسح درست نہیں۔ اسی طرح اگر بغیر وضو کے موزہ پہن لیا تو اس پر بھی مسح درست نہیں، اتار کر پھر دھونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3، مسافرت میں 3 دن 3 رات تک موزوں پر مسح کرنا درست ہے، اور جو مسافرت میں نہ ہو یعنی مقیم ہو، اس کو 1 دن اور 1 رات مسح کرنا درست ہے، اور جس وقت وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے 1 دن رات یا 3 دن رات کا حساب کیا جائے گا۔ جس وقت موزہ پہنا ہے اس کا اعتبار نہ کریں گے۔ جیسے کسی نے ظہر کے وقت وضو کر کے موزہ پہنا، پھر سورج ڈوبنے کے وقت وضو ٹوٹا، تو اگلے دن کے سورج ڈوبنے تک مسح کرنا درست ہے، اور سفر میں تیسرے دن کے سورج ڈوبنے تک مسح درست ہے۔ جب سورج ڈوب گیا تو اب مسح کرنا درست نہیں رہا، اب اس کے بعد موزہ اتار کر پاؤں دھو لیں۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نہانا واجب ہو گیا تو موزہ اتار کر نہائے، غسل کے ساتھ موزے پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، موزے کے اوپر کی طرف مسح کرے، تلوے کی طرف مسح نہ کرے۔ اگر تلوے کی طرف سے مسح کرے گا تو یہ مسح درست نہیں ہوگا۔